बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ऑडियो लीक्स के मामले पर जो आला इख्तियाराती कमेटी बनाई गई है, वो इख्तियाराती कमेटी के अंदर आईबी के भी लोग शामिल हैं, आईएसआई के भी लोग शामिल हैं। और अब देखना यह है कि ये आईबी और आईएसआई के जो सरबराहान को शामिल किया गया है, ये किस नतीजे के ऊपर पहुंचते हैं। ये नतीजा मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है वो है मरियम नवाज साहिबा को जो पासपोर्ट मिला है, उस पासपोर्ट मिलने के बाद अब वो अपने आबाई घर जाने की तैयारी कर रही हैं। आबाई घर उनका लंदन है, जिसका जहां उनके वालिद साहब रहते हैं, जहां उनके भाई रहते हैं, जहां वो कारोबार करते हैं। और आज वो बड़ी खुशी से निहाल हो रही थी कि वो अपने घर जा रही हैं। अब यहाँ पर तो वो सियासत करते हैं, अब वहाँ जाकर वो ज़ाहिर है रहेंगे, कारोबार करेंगे, तो ये उनके लिए जो है वो खुशी का दिन है, खुशी का मौका है कि वो अपने वतन वापस जा रही हैं। पाकिस्तान की आवाम जिनके ऊपर वो लोग सियासत करते हैं, जिनके ज़रिए से वो पैसा कमाते हैं और फिर बाहर लेकर जाते हैं, उनके दरमियान से उन जाना और फिर वहाँ लंदन के अंदर पर्टिकुलरली जाना, जहाँ उनका बेटा है, जहाँ उनकी बहू है, जहाँ उनके भाई हैं, भाइयों की बीवियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, ये नाजरीन, जहाँ उनके वालिद साहब में ख़ास तौर पे जो इलाज करवाने के लिए गए थे, तो वहाँ जाना और फिर जाते हुए खुशी का इजहार करना, ये तो बनता है, नेचुरल है। ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले में मुझे बड़े अच्छे और सही मालूम होते हैं कि इनका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं है, इनका जीना मरना कहीं और है। यहाँ तो सिर्फ इनकी डेड बॉडीज आती हैं और यहाँ ये दफनाए जाते हैं। इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने जो NRO 2 की बात की है और खुफिया मुलाकातों की बात की है, उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन इस सबसे बढ़कर जो एक और इम्पॉर्टेंट खबर है वो है इमरान खान साहब का हलफ लेना। आज उन्होंने पेशावर के अंदर बाकायदा अपने लोगों से हलफ लिया और ये हलफ लिए जाने की कहानी बड़ी मुख्तलिफ कहानी है। माजी के अंदर भी नाजरीन हुक्मरान इसी तरह से अपने लोगों से हलफ लेते आए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग जब कभी भी किसी के खिलाफ कोई अग्रेसिव पॉलिसी लेकर चले हैं तो उन्होंने अपने लोगों से बाकायदा हलफ लिया है। और ये बाकायदा हलफ लिया जाना इस बात को तय करता है कि अब की बार हमारी सूरत हाल, हमारी पॉलिसी, हमारा जो अज़म है वो मुख्तलिफ है। अब एक अज़म है इमरान खान साहब का और एक अज़म है राना सनाउल्लाह साहब का। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बाकायदा तौर पर कह दिया है कि तुम इस्लामाबाद आओ तो सही, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। अब मसला यह है नाजरीन कि वो 25 किलोमीटर की हुकूमत है, लेकिन वो फेडरल है और फेडरल के ऊपर चढ़ाई करना, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे हैं, ये फेडरल के ऊपर चढ़ाई करना ये इंतहा की जो है वो एक मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकली जो है वो एक बहुत बड़ा इकदाम होगा। अब ये चढ़ाई के जुमरे में आएगा या मुतालबात लेकर इमरान खान साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं और एक बाकायदा तरीक़ेकार तय हो जाए कि आपने फ़लाँ F9 पार्क के अंदर रहना है और वहाँ एहतजाज करें, वहाँ धरना दें, वहाँ जलसा करें, जो कुछ मर्जी करें, फिर इस हद तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर इमरान खान साहब जिस तरह से हलफ ले रहे हैं और वो हलफ लेने के बाद लोगों को कहते हैं कि हमने रेड जोन में जाना है और रेड जोन में जाके हमने ये उस वक्त तक नहीं उठना जब तक हुकूमत नए इंतखाबात का ऐलान ना कर दे, तो फिर तसादुम होगा। और इमरान खान साहब के इस धरने को और इस लॉन्ग मार्च को, इस हकीकी आज़ादी के मार्च को रोकने के लिए राना सनाउल्लाह साहब ने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो पॉलिसी बड़ी मुख्तलिफ है नाजरीन। वो पॉलिसी ये है कि उन्होंने सिंध हुकूमत से मुआवनत ली है कि वो जी फौरी तौर पर सिंध हुकूमत उनको अपने दस्ते फराहम करेगी, पुलिस के दस्ते फराहम करेगी। अब उन्होंने मांगे पंजाब और KPK से भी थे और पंजाब और KPK ने ऑफिशियली उनको जो है वो इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास सूरत हाल ठीक नहीं है, उन्होंने कहा हमारे पास गुंजाइश नहीं है, उन्होंने कुछ बहाना लगाया, उन्होंने कुछ बहाना लगाया और दोनों ने इनकार कर दिया। होना ये चाहिए था कि फेडरल जब कभी भी कोई डिमांड करे सूबों से तो ये पाबंद हैं कि वो उस डिमांड को फुलफिल करें। लेकिन जाहिर है उनकी अपनी हुकूमत है, वो कैसे दे सकते थे, वो नहीं दे सकते थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली उनको देने चाहिए थे। अब उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? उन्होंने क्या किया? उन्होंने आर्टिकल 245 लगा दिया। अब आर्टिकल 245 क्या है? आर्टिकल 245 के तहत नाजरीन इस्लामाबाद या कोई भी एरिया जो है वो पर्टिकुलरली आप फौज के हवाले कर देते हैं। अब जब आप फौज के हवाले कर देंगे और फिर वहां पर कोई जत्था या दस्ता वो जा नहीं सकता, और इवन वहां पर तो फिर पॉलिसी इतनी अग्रेसिव हो जाती है कि अगर फौज को कोई भी बड़ा कदम उठाना पड़े तो वो उठाया जा सकता है। अब जब कोई भी बड़ा कदम उठाया जाने की बात की जा रही है तो फिर नाजरीन उसके अंदर कोई भी कदम हो सकता है, गोली तक चलने की बात जो है वो हो सकती है। तो ये इस नहज पर अल्लाह ना करे कि सूरत हाल पहुंचे, लेकिन दोनों जानिब से अज़म पुख्ता है। वो कहते हैं हमने पहुंचना है, वो कहते हैं हमने आने नहीं देना। अब तसादुम होगा और ये तसादुम जो है वो
اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ہوگا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس تصادم سے اس ملک کو محفوظ رکھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین کہ یہ جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں، NRO 2 کی جو کہانی ہے ناظرین، یہ بڑی مختلف کہانی ہے۔ NRO 2 ایکچول کے اندر عمران خان صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چور ہیں، کرپٹ ہیں، ڈاکو ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، میں تو ملک کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اب ان کے خلاف کیسز تھے، انہی کے متعلق ہمیں ان لوگوں نے بتایا، ہمیں باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ نواز شریف بھی چور ہے، زرداری بھی چور ہے، شہباز شریف بھی چور ہے، اسحاق ڈار بھی چور ہے، فلاں 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 سب چور ہے۔ اب جب انہوں نے انفارمیشن دی، انہوں نے تسلیم کر لیا، ان کے خلاف کیسز بنے، عدلیہ نے، نیب نے اور یہ تمام FIA نے، تمام اداروں نے ان کے خلاف تحقیقات کی، اور وہ جناب فلاں معاملے میں اپنی رسیدیں نہیں دے سکے، فلاں معاملے میں رسیدیں نہیں دے سکے۔ مختصر یہ ہے کہ ان کے خلاف کیسز اسٹیبلش ہوئے، وہ لوگ جیلوں میں گئے، ان کے خلاف باقاعدہ فیصلے آئے، اور فیصلے آنے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے اقتدار سج گیا اور ان کو اقتدار پرووائڈ کر دیا گیا۔ اب وہ اقتدار کے اندر تھے، اور اقتدار کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے جتنے اقدامات کیے، ان تمام اقدامات سے قطع نظر کہ وہ اقدامات ٹھیک تھے یا غلط، لیکن ان کے دور کے تمام اقدامات کے اندر یہ بات ایک واضح تھی کہ پھر ان چوروں اور ڈاکوں اور لٹیروں سے ایک پائی بھی وصول نہ ہو سکی۔ نہ صرف ایک پائی بھی وصول نہ ہو سکی، بلکہ ملٹیپل ٹائمز سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور دیگر کورٹس نے نیب قوانین کے اوپر تنقید کی، مختلف ریمارکس دیے، مختلف فیصلوں کے اندر خواجہ سعد رفیق کے فیصلے ہو یا دیگر لوگوں کے فیصلے ہوں، ان میں نیب قوانین کے اوپر باقاعدہ تنقید کی گئی۔ اب ہوا ناظرین یہ کہ عمران خان صاحب کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی اپنی بیڈ پرفارمنس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ ایک بیڈ چوائس ہو گئی ہے، اس کو تبدیل کرنا ہوگا، اور اس کی تبدیلی کے لیے باقاعدہ طور پہ، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، انہوں نے، عمران خان صاحب نے اس بات کو ایڈمٹ خود کیا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ چلایا کرتی تھی، ہمارے لوگ اسمبلی کے اندر نہیں آتے تھے بل پاس کروانے کے لیے، ان کے ذریعے سے کہلوانا پڑتا تھا کہ جناب جائیں اسمبلی کے اندر یہ بل پاس کریں۔ یہ بدقسمتی ہے نا۔ طارق بشیر چیمہ صاحب کہہ چکے ہیں، وہ کاف لیگ کا حصہ تھے، کہ جناب ہمیں جو ہے باقاعدہ فون کالز آ جایا کرتی تھی۔ اب اسٹیبلشمنٹ نے جب یہ سوچ لیا کہ یہ ایک بیڈ چوائس ہو گئی ہے، تو انہوں نے وہ تمام بیساکھیاں ہٹا لی۔ اب جب وہ تمام بیساکھیاں ہٹا لی جو عمران خان کے لیے انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی تھی، تو وہ ان کی حکومت دھڑام سے نیچے گر گئی۔ ہوا ناظرین یہ کہ وہ جو آپ سب کے سامنے کہانی ہے کہ وہ 25 لوگ تھے پنجاب اسمبلی کے، اسی طرح سے 23-24 لوگ تھے نیشنل اسمبلی کے، اسی طرح سے کچھ اتحادی تھے، باپ کے لوگ تھے، کاف لیگ کے لوگ تھے، MQM کے لوگ تھے، یہ تمام لوگ جو عمران خان کے ساتھی تھے، یہ پھر ہٹ گئے۔ ان کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کو ہم نے جو ہے وہ ہم نے اب عمران خان کے ہم ساتھ کیوں کھڑے ہوں جب عمران خان کی حکومت گر رہی ہے۔ جب ان کو بھی نظر آ رہا تھا اتحادیوں کی حکومت بن گئی، اب اتحادیوں نے پھر کیا کیا؟ obviously انہوں نے وہ تمام جو کیسز ان کے اوپر بنائے گئے تھے، انہوں نے ان کیسز کو بالکل اسی طرح سے ریلیف حاصل کیا جس طرح سے 25 مئی کو جب عمران خان اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے اور پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت تھی، اور ان کی حکومت نے جتنے اس وقت کیسز بنائے تھے، یہ انہوں نے آتے ہی، پرویز الہی صاحب کی حکومت نے آتے ہی ان تمام کیسز کو، یہاں CCPO لاہور نے، غلام محمود ڈوگر صاحب نے اور دیگر لوگوں نے، انہوں نے ان تمام کیسز کو ریورس کیا ہے، ختم کیا ہے۔ اب جب یہ تمام کیسز کو جب یہ ریورس کر رہے ہیں تو وہ وفاق کے اندر ہے، انہوں نے اپنی ڈومین کے اندر رہتے ہوئے کام کرنا ہے نا، تو انہوں نے بھی ان کیسز کو ختم کرنے کی طرف جو ہے وہ اقدامات شروع کر دیے۔ نیب کے قوانین کو وہ کالا قانون کہتے تھے، اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ختم کیا، ترمیم کی، اس کے اندر ان کا جو بار ثبوت تھا اس بار ثبوت کو تبدیل کیا۔ گو کہ یہ واقعی نیب کے قانون کا غلط استعمال ہوتا رہا ہے، اور یہ غلط استعمال کی وجہ سے ہی ناظرین ہم اتنے زیادہ جو ہے وہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ اتنے زیادہ پولیٹیکلی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں، جی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ جب آپ غلط چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو پھر یوں الزامات تو لگتے ہیں، تو انہوں نے الزامات لگائے۔ اب ان الزامات کے بعد ان کے ہاتھ میں اختیار تھا، انہوں نے ان کیسز کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نہ صرف کام کیا اور کام کرتے ہوئے یہ ریلیف بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب یہ ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو اس تمام کو، جو یہ تمام صورتحال ریورس ہو رہی ہے، اس کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ NRO 2 ہے۔ اب آ جائیں مریم نواز صاحبہ نے جس NRO کی بات کی ہے، وہ NRO ہے جو عمران خان صاحب کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتے ہیں جو ایوان صدر کے اندر بیٹھ کر خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اب انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ ہاں جی ان کی ملاقات ہوئی ہے۔
اب مذاکرات کے دروازے تو انہوں نے کھلے رکھے ہوئے ہیں، مذاکرات ہونے چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ایک طرف آپ مذاکرات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ نے پالیسی یہ اڈاپٹ کی ہوئی ہے کہ آپ جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں، کھلے عام تنقید کرتے ہیں، نیوٹرلز کو جانور کہتے ہیں اور نہ جانے کون کون سے القابات سے آپ نوازتے ہیں۔ تو یہ جو آپ القابات سے نوازتے ہیں ناظرین، ان القابات کی بنیاد کے اوپر مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ گھٹنے پکڑے ہوئے ہیں، پاؤں پکڑے ہوئے ہیں کہ مجھے معاف کر دیا جائے۔ اب ان کی معافی کا مطالبہ کیا ہے، ان کا کیا کہانی کیا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کی کہانی ناظرین یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اگریسو پالیسی بھی اسی طرح سے اڈاپٹ کیے رکھیں پبلک کے اندر، اور جو موبلائزیشن کمپین انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اس کو آن رکھیں، اس کو کیری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اندر کھاتے مذاکرات بھی کریں۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ایک طرف تو امریکہ کے اوپر الزام لگایا کہ جی امریکہ نے ان کی حکومت ختم کروانے میں ایک کردار ادا کیا ہے، اور پھر یہاں پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے کھلے عام اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ ان کی حکومت کو ختم کر دیا ہے، تو دوسری طرف جو ہے وہ لابیز بھی ہائر کر رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی بہتری کرنے کی بات کر رہے ہیں، وہ امریکن سفیر سے ان کے لوگ بھی مل رہے ہیں، عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ امریکہ کے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی اقتدار کا راستہ ہموار ہو سکے، اور یہ اقتدار کا راستہ ہموار کرنا عمران خان کی اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے محب وطن ہیں، پاکستان کے اندر ان سے بڑھ کر کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو صادق اور امین ہو، جو پاکستان کے مفاد کو سوچتا ہو، لیکن ان کو ایسا یہ جو لگتا ہے کہ وہ سچے ہیں، وہ کھرے ہیں، اور انہی کی وجہ سے جو ہے اب پاکستان نے ترقی کرنی ہے، اس سوچ کو وہ لوگ اب آن نہیں کرتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عمران خان کو اقتدار کے اندر موقع دے دیا، عمران خان نہ تو انٹرنیشنل نارم سے واقف ہے کہ کس طرح سے اس نے مختلف ڈیلیگیشن سے بات کرنی ہے، کس طرح سے انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس نے انٹریکٹ کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے عمران خان واقف نہیں ہے۔ عمران خان کو نہیں معلوم کہ اس نے کس طرح سے اقتدار جو ہے وہ کے اندر رہتے ہوئے عام آدمی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کرنے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جبکہ عمران خان کو معلوم نہیں ہے، تو اس بنیاد کے اوپر ناظرین جو ہے وہ انہوں نے ان کو اقتدار سے کی جو بیساکھیاں تھی وہ ختم کی، اور پھر اقتدار ان کے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی عزم کا اظہار کیا ہے اسلام آباد آنے کا، رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس کروٹ بیٹھتی ہے، ہم جو بھی لمحہ بلمحہ صورتحال ہوگی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔